تو میری زندگی ہے تو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پر سنیتا کو ہوش آتا ہے اور وہ سب کچھ فریہ اور خاور کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ سب پلان فریہ کا تھا۔ اور یہاں پر یہ سنتے ہی کامیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اور وہاں سے سیدھا آئرہ کے باپ کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو یقین آ گیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا اور آپ کی بیٹی سے میں نے دل و جان سے محبت کی تھی، لیکن اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اور یہاں سے غصے میں کامیار اپنی گاڑی لے کر نکلتا ہے۔ اس کا دماغ آئرہ کی باتوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دھیان سڑک پر نہیں ہوتا۔ اور اچانک سے آگے سے ایک گاڑی آتی ہے اور کامیار کی گاڑی کو ہٹ کرتی ہے اور اس کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ گاڑی بری طرح چک جاتی ہے اور کامیار خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ قسمت سے یہاں پر اشتیاق اسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ کامیار کو اس حالت میں دیکھتا ہے، اس کو گاڑی سے نکالتا ہے اور کچھ لوگوں کی مدد سے کامیار کو یہاں پر ہاسپٹل لے آتا ہے۔ اور یہاں پر اشتیاق راستے میں ہی آئرہ کو کال کر کے کہہ دیتا ہے اور گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ آئرہ کامیار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے اور وہاں روتے روتے ہوئے بھاگ بھاگ کر ہاسپٹل کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں پیشنٹ کا بہت خون بہہ چکا ہے، ہمیں ابھی بھی خون کی ضرورت ہے۔ آئرہ اسی وقت آگے آتی ہے اور کہتی ہے میرا بلڈ گروپ سیم ہے، اب میرا خون لے لیں۔ دوسری طرف نفیسہ اور سہیل صاحب کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ بھی روتے ہوئے ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ نفیسہ آئرہ کو وہاں دیکھتی ہے تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہ سامنے آئرہ کو کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آئرہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور بتاتے ہیں مبارک کو پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ عرفان صاحب اور آئرہ کامیار سے ملنے جاتے ہیں اور وہاں پر آئرہ روتے ہوئے کامیار کے ہاتھ پکڑتی ہے اور عرفان صاحب اور آئرہ یہاں پر معافی مانگتے ہیں کامیار سے، لیکن کامیار اپنا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اور وہاں آئرہ کی طرف دیتا ہے اور آئرہ کو غصے میں کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آئرہ کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے گھر آتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہاں کیا کرے۔ کچھ دنوں بعد کامیار ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ آئرہ ہمت کر کے اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچتی ہے، لیکن کامیار اسے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیتا ہے اور ملنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ کامیار کی بے رخی یہاں پر آئرہ دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں پر آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رکے گی۔ تو یہاں پر وہ جیسے ہی یہ خبر سنتی ہے کہ کامیار یہاں سے باہر جا رہا ہے آؤٹ آف کنٹری، تو وہ ایئرپورٹ پر اپنے باپ کے ساتھ پہنچتی ہے۔ تو وہاں کامیار ٹیک آف کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ یہ فوراً پہنچ جاتی ہے اور کامیار سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ اور اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ بیٹا اب اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس ویڈیو کے جھانسے میں آ کر اس نے تم پر شک کیا۔ لیکن کامیار اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کامیار آئرہ کو معاف کر دے گا اور اس کا باپ کامیار سے آئرہ کی شادی کروا دے گا یا نہیں؟ جو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔